استاد دامن کا ایک جاننے والا اس کے لیے دیسی گھی میں پکے 2 پراٹھے لے کر آیا۔ استاد دامن نے پراٹھے ایک طرف رکھے اور اٹھ کر ایک بڑا سا پیالہ لیا جس میں چینی ڈالی، ایک پراٹھے کو توڑا اور پیالے میں ڈھیر ساری چوری بنائی، پھر اٹھے اور کمرے کے چاروں کونوں میں وہ چوری زمین پر ڈال دی اور واپس آ کر مہمان کو کہا کہ لو ایک پراٹھا مل کر کھائیں۔ مہمان پریشانی سے زمین پر گری چوری پر نظریں مرکوز کیے تھا کہ اچانک بہت سے بڑے بڑے چوہے کونوں کھدروں سے نکلے اور تیزی سے چوری کھانے لگے۔ مہمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ استاد محترم یہ کیا؟ ہنس کر جواب دیا، چوری ہے اور چوہے کھا رہے ہیں، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ میرے کمرے کے چاروں طرف دیکھو، میری ساری عمر کی کمائی، میرا خزانہ، میری کتابیں تمہیں ہر طرف نظر آئیں گی۔ چوہے خوش ذائقہ چوری کے عادی ہیں، ان کو اب کتابوں کے کاغذوں کا بے مزہ ذائقہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے چوہوں کو چوری کھلانے کا فائدہ یہ ہے کہ میری کتابیں محفوظ ہیں، میرا خزانہ محفوظ ہے۔ تم بھی اگر اپنے کسی بھی خزانے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، ارد گرد چوہوں کا خیال رکھو، انہیں چوری ڈالتے رہو، سدا سکھی رہو گے۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد استاد نے مہمان سے مخاطب ہو کر کہا، زندگی بھر ایک بات یاد رکھنا، رب العزت زندگی میں جب بھی کبھی تمہیں کچھ دے اس میں سے کچھ حصہ اپنے ارد گرد موجود چوہوں کو ضرور بانٹ دیا کرو، کیونکہ چوہوں کی ہر اس چیز پر نظر ہوتی ہے جو تمہارے پاس آتی ہے۔ یہ چوہے کوئی اور نہیں، تمہارے قریبی عزیز اور دوست ہیں، ان کا خیال رکھنا تمہارا اخلاقی اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اب تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔